اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، سی ڈی اے کو ختم کرنے کا اعلان، تمام اختیارات اور اثاثے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے کرنے کا حکم۔ پراپر جو نیوز آئی ہے وہ ذرا دیکھیں آپ۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وفاقی حکومت سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کا عمل شروع اور مکمل کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اویس یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس بتائیے۔ اس سے پہلے میٹروپولیٹن کا کیا کام تھا، کیا کام کر رہی تھی، وہ بھی آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ کچھ دن پہلے سی ڈی اے نے پراپر نوٹیفیکیشن جاری کیا، سختی کی ان لوگوں پہ کہ بغیر اجازت کے آپ کنسٹرکشن اب نہیں کر سکتے۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے۔ الحمدللہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی نیوز آتی ہے وہ پہلے ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں اور آپ تک پہنچ جائیں۔ اس میں پھر آپ لوگوں نے بھی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل خان اعتماد انٹرنیشنل کی طرف سے حاضر خدمت ہے۔ آج ایک پراپر نیوز چلی اور سب سے پہلے آپ یہ نیوز سنیں، پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وفاقی حکومت سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کا عمل شروع اور مکمل کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اویس یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے فیصلہ جاری کیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کا عمل شروع اور مکمل کرے۔ سی ڈی اے تحلیل کر کے تمام اختیارات اور اثاثے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو منتقل کیے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے فیصلے میں سی ڈی اے کا رائٹ آف وے اور ایکسیس چارجز کا ایس آر او کالعدم قرار دیا ہے اور عدالت نے یہ لکھا ہے کہ سی ڈی اے کے تمام اقدامات اس ایس آر او کے تحت جو کیے گئے وہ غیر قانونی قرار دیے جاتے ہیں۔ سی ڈی اے نے ایس آر او کے تحت کسی سے کوئی رقم وصول کی ہے تو وہ بھی واپس کی جائے۔ عدالت نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ سی ڈی اے آرڈیننس وفاقی حکومت کے قیام اور اس کے ترقیاتی کاموں کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ نئے قوانین اور گورننس سے سی ڈی اے آرڈیننس کی عملی افادیت ختم ہو چکی ہے۔ سی ڈی اے کے قیام کا مقصد پورا ہو چکا۔ حکومت اسے تحلیل کرے، یقینی بنایا جائے کہ اختیارات منتقلی کے بعد اسلام آباد ایڈمنسٹریشن شفاف اور قابل احتساب ہو۔ عدالت نے لکھا اسلام آباد کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ قانون کے تحت یقینی بنایا جائے اور اسلام آباد کا تمام ایڈمنسٹریٹو، ریگولیٹری اور میونسپل فریم ورک لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت کام کرتا ہے۔ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ منتخب نمائندوں کے ذریعے گورننس کا خصوصی قانون ہے۔ قانون کے مطابق لوکل گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر ٹیکسز نہیں لگائے جا سکتے۔ سی ڈی اے کے پاس ٹیکسز لگانے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے۔ سی ڈی اے کے پیٹرول پمپس اور سی این جی اسٹیشنز پر رائٹ آف ایکسیس ٹیکس نافذ کیا تھا اور اس ٹیکس کو جو ہے عدالت نے غلط قرار دیا ہے۔ جی آپ کو بتائیں کہ نئے قوانین اور گورننس سے سی ڈی اے آرڈیننس کی عملی افادیت ختم ہو چکی ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ سی ڈی اے کے قیام کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ حکومت اسے تحلیل کرے۔ ایس آر او کے تحت سی ڈی اے کے تمام اقدامات غیر قانونی قرار دیے جاتے ہیں۔ سی ڈی اے نے ایس آر او کے تحت کسی سے کوئی رقم وصول کی تو واپس کی جائے۔ سی ڈی اے آرڈیننس وفاقی حکومت کے قیام اور اس کے ترقیاتی کاموں کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی حکومت سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کا عمل شروع اور مکمل کرے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس فیصلے میں عدالت نے کہا کہ سی ڈی اے تحلیل کر کے تمام اختیارات اور اثاثے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو منتقل کیے جائیں۔ سی ڈی اے کا رائٹ آف وے اور ایکسیس چارجز کا ایس آر او کالعدم قرار۔ ایس آر او کے تحت سی ڈی اے کے تمام اقدامات غیر قانونی قرار دیے جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ سی ڈی اپنے تمام اختیارات اور اثاثے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو دے دیں گی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے وہ اب اس کو ڈیل کرے گی۔ میٹروپولیٹن کا کیا کام ہے؟ صفائی کا عملہ ہو گیا، پانی، روڈ کا ٹوٹ پھوٹ، جتنے آپ نے دیکھے ہوں گے گند وغیرہ جو اٹھاتے ہیں، اسی طرح جس طرح ٹوٹ پھوٹ کی میں نے بات کی، روڈز اکثر آپ دیکھے ہوں گے روڈز وغیرہ ٹوٹ جاتی ہیں، اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں زیادہ تر میٹروپولیٹن جو ہے کارپوریشن وہ بھی تعاون کرتا ہے۔ اب سی ڈی اے سے جتنی بھی آپ کے اختیارات ہیں وہ پراپر میٹروپولیٹن کو دے دی جائیں گے۔ اچھا، اس میں عدالت نے یہ بھی کہا ہے، جیسے آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، کہ جتنا سی ڈی اے کا کام تھا وہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ اب مزید اور کوئی کام نہیں ہے۔ مزید جو آگے کام ہے وہ حکومت جو ہے پولیٹن کارپوریشن کو دے دے گی تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ایزی ہو، وہ مزید نئے ایک سٹائل کے ساتھ کام کریں، لوگوں کو، عوام کو سہولت فراہم کرے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے سی ڈی اے نے ایک پراپر نوٹیفیکیشن جاری کیا
جو کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، جس میں پراپر کہا گیا ہے کہ بغیر CDA سے اجازت لیے بغیر اسلام آباد میں کسی قسم کی بھی تعمیرات کرنے پر بلڈنگ کے مالک کو، کام کرنے والے مزدوروں کو اور مٹیریل بیچنے والے کو، جو فراہم کرنے والے کو، ان سب کو جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے تمام مجسٹریٹ کو کارروائی کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا، یعنی کہ شہریوں سے اپیل ہے کہ رہائشی یا کمرشل کسی بھی قسم کی تعمیرات سے پہلے CDA سے اجازت نامہ لینا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ نے پراپر نوٹیفیکیشن دیکھا جو کہ اخباروں میں بھی آیا، ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی آیا۔ یہ ایک بڑا اچھا اقدام لیا CDA نے، یعنی کہ اس میں بھی اب جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ جو فراڈ کا جو سلسلہ ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے، وہ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا۔ لیکن آج جو پراپر نیوز چلی، آگے کیا ہوتا ہے، کیسز کا مطلب اس کا کیس چلتا ہے یا پورا وہ اختیار میٹروپولیٹن کو جاتا ہے، نہیں جاتا، واپس CDA کے پاس رہتا ہے، وہ ایک الگ سٹوری ہے، اس پہ انشاءاللہ الگ سے ایک ولاگ بھی کریں۔ فی الحال انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بھائی جتنی بھی چیزیں اثاثے اختیارات ہیں وہ CDA سے شفٹ ہو کے آپ کی میٹروپولیٹن جو کارپوریشن ہے اس کو چلی جائیں گی۔ اس میں ہماری CDA سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، جیسے کہ یہ انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے کچھ دن پہلے کہ آپ نے کنسٹرکشن اگر کرنی ہے تو CDA سے آپ کو پراپر اجازت نامہ لینا پڑے گا، پھر آپ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ G7 F7 یہ جو نالیوں کے سائیڈوں پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو جاتی ہے، لوگ یہاں پہ جھونپڑیاں دیکھ لیں، چھوٹے موٹے گھر دیکھ لیں، آپ اسلام آباد میں میرا آبادی دیکھ لیں، یہاں پہ کتنے گھر بن گئے۔ یہ تو چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ G11 G10 کو نزدیک ہے، لیکن اگر ہم F7 اچھے سیکٹرز کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جتنی یہ نالیاں ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچی بستیاں بن چکی ہیں اور لوگوں نے پوری پراپر کنسٹرکشن کی ہوئی ہے وہاں پہ۔ اس کو بھی روکنا چاہیے، کیونکہ CDA کا بھی ایک پلان تھا کہ نیو اسلام آباد کو مزید خوبصورت بنایا جائے، اور یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے، بلکہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کا خوبصورت ترین دارالحکومت میں سے اسلام آباد بھی ایک خوبصورت ترین شہر ہے۔ تو اس کی صفائی بھی ضروری ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس سٹیپ سے بہتری آتی ہے، سہولت ملتی ہے شہریوں کو، کیا ہوتا ہے۔ مزید انشاءاللہ جتنی بھی انفارمیشن آتی ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔